ریحان کھڑا بیچارہ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کمرے میں بلند آواز میں تلاوت کی آواز آ رہی تھی، جبکہ اندر سے آنے والی غیر انسانی چیخیں کسی ہولناک طوفان کا پتہ دیتی تھیں۔ بزرگ عالم کی زبان پر جاری سورہ جن کی تلاوت کمرے کی دیواروں کو تو لرزا رہی تھی۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور جو دروازہ کسی صورت نہ کھل رہا تھا خود بخود چوپٹ ہو گیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر بندے کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ بستر پر زویا ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس کے برابر میں رکھی وہ پراسرار لکڑی کی صندوقچی اب ایک زندہ وجود کی طرح دھڑک رہی تھی، جس کے اندر کسی ننھے بچے کے رونے کی نہیں بلکہ کسی درندے کے غرانے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ سب لوگ دہشت کی انتہا پر تھے۔ اس سب کا آغاز تب ہوا جب زویا اور ریحان کی شادی ہوئی۔ دونوں کی شادی کو 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، اور یہ 10 سال بیچاری زویا کے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہ تھے، کیونکہ اس کے آنگن میں اب تک بچے کی کلکاریاں نہ گونجی تھی۔ ریحان اسے بہت چاہتا تھا اور ہر وقت بیوی کو یہی سمجھاتا کہ یہ اللہ کی دین ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، مگر زویا کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آس پڑوس کی عورتوں کے طنزیہ جملے اس کے دل پر تیر کی طرح لگتے، جس کی وجہ سے وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر رونے لگتی۔ شوہر اسے دلاسا دینے کے لیے باہر سیر و تفریح ڈنر پر لے جاتا، اسے اس کی پسندیدہ مقامات کی سیر کرواتا، مگر زویا کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتی۔ وہ حسرت سے سوچتی، کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زویا کی یہ اداسی جنون میں بدلنے لگی۔ وہ ہر اس جگہ جانے کو تیار ہو جاتی جہاں سے اسے اولاد کی امید نظر آتی تھی، جبکہ ریحان اسے ڈاکٹروں کے پاس لے جا کر تھک چکا تھا۔ ایک دن ریحان کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں اپنی ایک پرانی سہیلی فرح کا خیال آیا، جس سے اس کی ملاقات کئی سالوں سے نہ ہوئی تھی، اور اسے یاد آیا کہ فرح نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ زویا نے بغیر سوچے سمجھے فرح کا پرانا نمبر ملایا تو وہ حیرت انگیز طور پر مل گیا۔ فرح نے اسے فوری طور پر ایک پرانی مارکیٹ کے قریب ملنے کو کہا، جہاں زویا نے کبھی قدم نہ رکھا تھا، مگر اپنی تڑپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زویا جب اس جگہ پہنچی تو وہاں عجیب خاموشی تھی۔ فرح اسے ایک چھوٹے سے کیفے کے کونے میں بیٹھی ملی، جس کا چہرہ پہلے سے بدل چکا تھا اور آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکدار تھیں۔ فرح نے زویا کا حال چال پوچھا اور پھر اس کے دل کا حال جان کر اپنے بیگ سے وہی پراسرار لکڑی کی صندوقچی نکال کر میز پر رکھ دی، جو دکھنے میں بہت پرانی اور قیمتی لگتی تھی۔ فرح نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ صندوقچی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر سکتی ہے، مگر کڑی شرط ہے کہ اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے۔ جب تک تمہاری گود ہری نہ ہو جائے اسے کھول کر نہیں دیکھنا، ورنہ جو کچھ تمہیں ملے گا وہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ زویا نے وہ صندوقچی اٹھائی، فرح کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آئی، مگر اسے یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ جیسے اس نے صندوقچی تھامی تھی۔ اس کے پیچھے چلنے والا اس کا اپنا سایہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی سہیلی کی ہدایت کے مطابق اسے تکیے کے نیچے چھپا دیا، اور ریحان کے آنے پر اسے اس بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ اس رات جب زویا سوئی تو اسے خواب میں ایک باغ نظر آیا جہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے، مگر سب کے چہرے دھندلے تھے۔ ایک بچہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ جب زویا بیدار ہوئی تو اسے اپنے جسم میں عجیب تبدیلی اور توانائی محسوس ہوئی، جیسے اس کی سالوں کی تھکن مٹ گئی ہو۔ اس کا دل بلا وجہ خوش ہونے لگا تھا، جس پر ریحان بھی حیران تھا کہ اچانک زویا کا موڈ اتنا اچھا کیسے ہو گیا، اور وہ اسے خوش دیکھ کر خود بھی بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ صرف 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ نڈھال رہنے لگی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے وہی خوشخبری سنائی جس کا انہوں نے 10 سال انتظار کیا تھا۔ ریحان تو مارے خوشی کے ہسپتال میں ہی سجدے میں جا گرا۔ زویا کو لگا اسے پوری دنیا کا تخت و تاج مل گیا ہے، مگر اسے یہ قطعاً اندازہ نہ تھا کہ یہ خوشی دراصل اس ہولناک سودے کا آغاز تھی جو اس نے انجانے میں کر لیا۔ اس کی یہ مراد اتنی آسانی سے پوری نہ ہونے والی تھی۔ گھر واپس آ کر زویا نے سب سے پہلے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کر صندوقچی کو محسوس کیا، جو پہلے سے تھوڑی وزنی محسوس ہوئی۔ بار بار فرح کی بات ذہن میں گونج رہی تھی کہ صندوقچی کو کھول کر نہ دیکھنا، مگر زویا کا تجسس اسے لمحہ بہ لمحہ اکسا رہا تھا کہ دیکھوں تو اس میں ہے کیا۔
اس لکڑی کے ٹکڑے میں ایسا کیا ہے جس نے ناممکن کو ممکن کر دیا؟ ابتدائی حمل کے مہینے تو سکون سے گزرے، مگر جو ہی 5واں مہینہ شروع ہوا اس کے رویے میں تبدیلیاں آنے لگیں، ایسی تبدیلیاں جن کا ریحان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ گھر کی فضا میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ریحان نے محسوس کیا زویا دن کی روشنی سے کترانے لگی تھی، ہر وقت کھڑکیاں بند کر کے کمرے میں اندھیرا کیے رکھتی۔ جب بھی ریحان اسے باہر چلنے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی، جیسے بیرونی دنیا سے اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا ہو۔ ایک شام ریحان جب کام سے جلدی آیا تو اس نے دیکھا زویا کچن کے ایک کونے میں فرش پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے پیالے میں کچی مٹی اور کوئلہ تھا جسے وہ بڑے شوق سے کھا رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایسی تسکین تھی جو ریحان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے قریب جا کر پیالہ چھینا اور غصے سے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ جانتی ہو تم یہ ہمارے ہونے والے بچے کی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ جس پر زویا نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے شوہر کو دیکھا اور عجیب آواز میں کہا، مجھے بھوک لگتی ہے اور یہ میرا بچہ مانگ رہا ہے، تم میرے معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ اس کا یہ بدلہ لہجہ سن کر ریحان ساکت رہ گیا تھا، کیونکہ اسے محسوس ہوا سامنے کھڑی عورت زویا نہیں کوئی اور ہے، اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زویا کا جسمانی حلیہ بگڑنے لگا، اس کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی، مگر اس کا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا، جیسے اس کے اندر کوئی بہت بڑا وجود پرورش پا رہا ہو۔ ریحان کو اکثر راتوں کو کمرے سے ایسی آوازیں آتی جیسے کوئی نادیدہ مخلوق وہاں موجود ہو۔ ایک رات جب گھپ اندھیرا تھا، ریحان کو اچانک تکیے کے نیچے سے کسی شے کے دھڑکنے کی آواز سنائی دی جو بالکل انسانی دل کی دھڑکن جیسی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ زویا کے تکیے کے نیچے ڈالا تو اس کے ہاتھ وہی صندوقچی آئی جو اس وقت آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ ریحان نے ابھی اسے باہر نکالا ہی تھا کہ زویا نے نیند میں ریحان کی کلائی کو اتنی طاقت سے دبوچ لیا کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ جب زویا نے آنکھیں کھولی تو ان میں ایک ایسی شیطانی چمک تھی جس نے ریحان کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ تبھی زویا نے غراتے ہوئے کہا، اسے دوبارہ ہاتھ نہ لگانا۔ ریحان بھول گیا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے شوہر ہو، کیونکہ یہ صندوقچی ہی میرے بچے کی زندگی ہے اور اسے کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ لیٹ گئی، مگر ریحان پوری طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کیا ہے، اور اس صندوقچی کی قیمت اب انہیں چکانی پڑ رہی تھی۔ اگلے دن وہ زبردستی اسے لے کر ہسپتال گیا، جہاں ڈاکٹر نائلہ نے اس کا معائنہ کیا، اور جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پیٹ کا جائزہ لیا گیا تو وہاں موجود منظر دیکھ کر ڈاکٹر کی چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً مشین بند کر دی، کیونکہ اسکرین پر کسی بچے کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہاں ایک کالا دبا تھا جو مسلسل اپنی شکل و صورت بدل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کانپتی آواز میں ریحان کو بتایا کہ یہ حمل ایک عام انسانی عمل نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے اس کے جسم کے اندر کوئی ایسا وجود بن رہا ہے جو اس کی اپنی توانائی اور روح کو نچوڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے زویا کو پیٹ تو بڑھ رہا ہے، مگر سائنس کے مطابق وہاں کوئی بچہ موجود نہیں، بلکہ صرف ایک خلا ہے جو بھرتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر ریحان تو ڈھہ گیا، اور اس نے زویا کو دیکھا جو ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی دیوار پر بنتے سایوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کے اندر پلنے والی بلا اب بے قابو ہو چکی ہے۔ ریحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے زویا کے پاگل پن کو پہلے کیوں نہ روکا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور وہ صندوقچی جو زویا کے بیگ میں پڑی تھی اب خود بخود ہلنے لگی۔ گھر واپس ہوتے ہوئے ریحان نے عہد کیا کہ اس مسئلے کا حل کسی روحانی بزرگ سے پوچھوں گا، کیونکہ یہ معاملہ اب ڈاکٹروں کے سمجھ سے باہر تھا، اور اسے ڈر تھا کہیں یہ وجود زویا کی جان ہی نہ لے لے۔ جو ہی وہ گھر پہنچے، زویا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، اور اندر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی درندہ وہاں قید ہو، اور ریحان باہر کھڑا بے بسی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کی ہستی بستی زندگی ایک پل میں جہنم بن گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے در و دیوار پر کالے نشان بننے لگے ہیں، اور وہی پراسرار بو دوبارہ پھیل گئی ہے جو اس دن فرا کے کیفے میں محسوس ہوئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ صندوقچی اپنی اصلیت دکھانے والی ہے، اور اس کا نتیجہ کسی ہولناک تباہی کی شکل میں نکلے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو شروعات ہے۔ ابھی ایسے حقائق سامنے آنے باقی ہیں جو سن کر اس کی عقل جواب دے جائے گی، اور وہ اس تیسرے وجود کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔
ریحان کی بے چینی اسے ایک پل بھی سکون سے بیٹھنے نہ دے رہی تھی۔ اسے ہر وقت یہی لگتا کہ اس کا گھر ایک قید خانہ بن چکا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید انتظار نہیں کرے گا اور سیدھا تایا ابو کے پاس جائے گا جو ان معاملات کو حل کرنے میں کافی مشہور تھے۔ ہر کوئی ان کی رائے کا احترام کرتا۔ جب وہ تایا ابو کے پاس گیا تو انہوں نے اس کے چہرے پر پھیلی زردی دیکھ لی اور سمجھ گئے کہ معاملہ سنگین ہے۔ ریحان نے انہیں زویا کے بدلتے رویے کے بارے میں بتایا تو ان کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولے، بیٹا، زویا نے ممتا کی تڑپ میں ایسی طاقت کا دروازہ کھول دیا ہے جسے بند کرنا اب کسی انسان کے بس میں نہیں رہا، کیونکہ یہ سودا روحوں کا ہے اور ایسی بلائیں ہرگز خالی ہاتھ نہیں لوٹتی، وہ پورا گھرانہ تباہ کرتی ہیں۔ ریحان نے التجا کی کہ خدارا کوئی حل نکالیں، مگر تایا ابا نے اسے صرف صبر کرنے اور زویا پر کڑی نگاہ رکھنے کا مشورہ دیا۔ ابھی وقت نہیں آیا جب میں تمہارے گھر آؤں، مگر یاد رکھنا کہ وہ چیز تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہی ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے بھی ریحان خوف زدہ تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی بالکل اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، مگر جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ گھر پہنچا تو دیکھا ان کی پرانی ملازمہ نذیرہ بوا دروازے پر کھڑی کانپ رہی تھیں۔ نذیرہ کی آنکھوں میں اتنی دہشت تھی کہ وہ ٹھیک سے بول بھی نہ پائیں۔ انہوں نے ریحان کو بتایا کہ جب میں زویا کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے زویا کو دیواروں سے باتیں کرتے سنا جہاں کوئی موجود نہ تھا، اور جب اس نے تکیے کے نیچے سے نکلنے والی آواز سنی تو یوں لگا جیسے کوئی جانور وہاں قید ہے۔ نذیرہ نے ڈر کے مارے نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا۔ ریحان اسے روکتا ہی رہ گیا، مگر وہ بنا پیچھے مڑے بھاگ گئی، اور اگلے دن جب ریحان نے اس کے گھر پتہ کیا تو پتہ چلا وہ رات کو ہی غائب ہو گئی ہے اور اس کا کہیں نشان تک نہیں مل رہا۔ ریحان نے اب فرا کے بارے میں مزید تحقیق کرنی چاہی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی پرانی سہیلی اتنی بدل کیسے گئی اور اس نے کیسے زویا کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ان کے پرانے یونیورسٹی کے دوستوں سے رابطہ کیا اور کافی تگ و دو کے بعد ایک دوست نے اسے بتایا کہ فرا تو 3 سال پہلے ایک ہولناک کار حادثے میں انتقال کر گئی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ سن کر ریحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے سمجھ آ گیا کہ زویا سے ملنے والی عورت فرا نہیں بلکہ کوئی تھی جس نے اس کا روپ دھار رکھا تھا تاکہ وہ زویا کو دھوکہ دے سکے۔ وہ گھر واپس آیا تو اسے کمرے سے زویا کے رونے کی آواز آئی، مگر جب اندر دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی اور اس کے سامنے ایک صندوقچی کھلی پڑی تھی جس میں سے کالا دھواں نکل کر اس کے پیٹ کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس منظر نے ریحان کے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ اس نے اس کی آنکھوں کا رنگ پل بھر میں بدل دیا تھا۔ تبھی بھاری آواز آئی، ریحان تم کیوں اتنی محنت کر رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو سب کچھ بدل گیا ہے؟ یہ بچہ میری نہیں بلکہ اس دنیا کی ضرورت ہے، اور اگر تم بیچ میں آئے تو انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ سودا اب پورا ہونے والا ہے۔ ریحان نے اسے سمجھانا چاہا، مگر زویا نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا جس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بیچارہ دیوار سے جا ٹکرایا اور اسے ایسا لگا جیسے کسی لوہے کے ہاتھوں نے اسے چھوا ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا، دروازہ باہر سے بند کر دیا، مگر اندر سے اسے ایسی ہنسی کی آواز آئی جو کسی بھی طرح انسانی نہ ہو سکتی تھی۔ اب ریحان کو محسوس ہوا کہ اس کا اپنا گھر اب اس کے لیے اجنبی ہوتا جا رہا ہے اور اب اسے اس تیسرے وجود سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ریحان کے لیے گھر کی فضا زہر بن چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کوئی اس کی گردن پر سوار ہے اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگتیں۔ وہ فوراً تایا ابا کی طرف بھاگا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا کہ خدارا میری بیوی کو بچا لیں ورنہ اسے کچھ ہو جائے گا۔ تایا ابا نے کہا، بیٹا میں نے تمہارے معاملے پر غور کیا اور جو سچ ظاہر ہوا وہ بڑا ہولناک ہے۔ وہ صندوقچی ابلیس کے کسی چیلے کا ٹھکانہ ہے جیسے زویا نے نادانی میں کھول کر بلا لیا ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ حمل بھی نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ وجود زویا کی روح کی توانائی جذب کر کے بڑا ہو رہا ہے۔ جب وہ طاقت حاصل کر لے گا تو زویا کا جسم مردہ ڈھانچہ بن جائے گا۔ اب تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ تایا ابا نے دم کیا ہوا پانی دیا اور ہدایت کی کہ ہر دیوار پر چھڑک دو۔ جب ریحان گھر پہنچا تو اسے لگا گھر کا ہر کونا اسے نفرت سے دیکھ رہا ہے اور درجہ حرارت اتنا گر گیا کہ اسے اپنی ہڈیاں کانپتی محسوس ہوئیں۔
جبکہ وہی پراسرار گندھک کی بو اب تیز ہو گئی، اس کا جی متلانے لگا۔ وہ تلاوت کرتے ہوئے زویا کے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ فرش پر بیٹھی اپنی پرچھائی سے باتیں کر رہی تھی اور اس کا سایہ دیوار پر ایک درندے کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ریحان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حمل کو 8واں مہینہ شروع ہو گیا تھا اور پیٹ اتنا بڑھ گیا کہ وہ بامشکل کرسی پر بیٹھ پاتی، مگر اس کے باوجود اس کے جسم میں ایک غیر انسانی طاقت آ گئی تھی کہ وہ بھاری الماریوں کو بھی ایک ہاتھ سے پرے ہٹا دیتی، جیسے وہ روئی سے بنی ہے۔ ریحان نے دم کیا ہوا پانی چھڑک دیا۔ اچانک پورے گھر میں ہولناک چیخ گونجی۔ ریحان کو لگا کانوں کے پردے پھٹنے والے ہیں، زمین لرز رہی ہے۔ زویا تڑپ کر فرش پر جا گری اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ریحان بری طرح گھبرا گیا، مگر اس نے تلاوت روکی نہیں۔ زویا نے اچانک اپنی گردن ایک جھٹکے سے موڑی اور ریحان کو ایسی وحشت بھری نظروں سے دیکھا کہ بیچارے کے ہاتھ سے بوتل گری اور ٹوٹ گئی۔ زویا نے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار کی طرف اچھال دیا۔ بیچارے کا سر بری طرح ٹکرایا اور ماتھے سے خون پھوٹ پڑا۔ زویا نے مردانہ آواز میں بولنا شروع کیا، ریحان، کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو اب یہ وجود کسی کے رکے نہیں رکنے والا؟ بہت جلد اس دنیا پر میرا وارث حکومت کرے گا اور تم کچھ کر نہ پاؤ گے۔ ریحان نے تکلیف کے باوجود آیت الکرسی پڑھنا جاری رکھی تو وہ صندوقچی ہوا میں اچھلنے لگی اور اس میں سے وہی کالا دھواں نکل کر زویا کے گرد حصار بنانے لگا۔ ریحان نے دیکھا اب زویا کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور ریحان کو اب اس بات کا یقین تھا کہ اس کا مقابلہ کسی انسان سے ہرگز نہیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو ریحان نے ہمت کر کے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کے بال راتوں رات سفید ہو گئے تھے، آنکھیں خوف کے مارے اندر دھنس گئی تھیں۔ ریحان نے زویا کے قریب جا کر چھونے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ کسی برف کے ٹکڑے سے ٹکرایا۔ زویا کا جسم انسانی حرارت سے محروم ہو گیا تھا اور اسے سمجھ آ گیا کہ اب وہ اس تیسرے وجود کے رحم و کرم ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا خوف محسوس نہ کیا تھا جتنا اس وقت اس آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھ کے اس نے کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف ایک رات کی دہشت نے اسے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کے بال چاندی کی طرح سفید ہو چکے ہیں۔ وہ بیچارہ پھر سے پاگلوں کی طرح طیابہ کے گھر کی طرف بھاگا تاکہ انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ طیابہ مسلح پر بیٹھے تسبیح کرنے میں مشغول تھے جب وہ ہانپتا کانپتا وہاں پہنچا اور اپنے بال دکھاتے ہوئے دھاڑے مار کر رونے لگا۔ طیابو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ شہ زویا کو مکمل طور پر کھا چکی ہے۔ اس کا جسم اب انسانی نہیں رہا بلکہ برف کا ٹکڑا بن گیا ہے۔ طیابہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیا۔ بیٹا، جب انسانی قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں کو انسان توڑتا ہے تو اسے ایسی ہی قیمت چکانی پڑتی ہے، مگر اب مایوسی کا وقت نہیں، کیونکہ تمہاری ہمت ہی زویا کی آخری امید ہے۔ میں خود تمہارے ساتھ اس گھر چلوں گا تاکہ اس فتنے کا سامنا کر سکوں جس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ انہوں نے ایک پرانا تھیلا اٹھایا جس میں کچھ کتب اور عطر موجود تھے اور ریحان کو ہدایت کی کہ ہر قدم پھونک کر رکھنا، کیونکہ وہ طاقت اب ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی تاکہ ہمیں اس گھر میں داخل ہونے سے روک سکے۔ ریحان بیچارے کو وہ وقت یاد آیا جب زویا ہنستی مسکراتی تھی اور ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا، مگر اب اسی گھر کی ہر اینٹ سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ وہ طیابہ کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ دونوں دروازے تک پہنچے تو ریحان کو ایسا لگا جیسے پورا گھر کسی نادیدہ زنجیر سے جکڑا ہوا ہے اور فضا میں اتنا بھاری بھرکم اداسی پھیلی ہوئی تھی کہ قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ وہی گندھک کی بو بڑی شدید تھی۔ ریحان کا دم گھٹنے لگا۔ طیابہ نے دروازے پر قدم رکھتے ہی بلند آواز میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی تو اچانک گھر کے اندر سے ہولناک دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بھاری الماری فرش پر گری ہو اور سارے برتن اپنے آپ کچن میں ٹوٹنے لگے تھے، مگر طیابہ بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوئے۔ وہ تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ریحان ان کے پیچھے ہی تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ راہداری میں موجود تمام سائے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر طیابہ کی تلاوت کی آواز سایوں کو پیچھے دھکیل رہی تھی جیسے وہ کسی مضبوط ڈھال کا کام کر رہی ہو۔ ریحان کو پہلی بار یہ احساس ہوا اور سچ اور جھوٹ کی یہ لڑائی اب عروج پر پہنچنے والی ہے، جہاں ایک چھوٹی غلطی بھی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ریحان کو لگا کوئی اس کے پیر پکڑ کر کھینچ رہا ہے، مگر طیابہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہمت بندھائی
کہ ڈرنا مت، کیونکہ یہ سب تمہارے ذہن کو کمزور کرنے کے ہتھ کنڈے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تم سچے ہو۔ طیبہ نے جو ہی زویا کے کمرے کے کواڑوں پر دم کیا تو وہ ایک جھٹکے سے کھل گئے، اور اندر کا منظر دیکھ کر ریحان چیخا، کیونکہ زویا کمرے کے بیچوں بیچ فضا میں معلق تھی۔ اس کا پیٹ کسی بڑے غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا، بال چاروں طرف پھیلے تھے جیسے وہ کالے ناگ ہوں۔ زویا نے جب طیبہ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح لال ہو گئیں، اور اس نے ایسی گرجدار آواز میں پکارا کہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، اے بڈھے، تو کیوں اپنی موت کو دعوت دینے آ گیا ہے، جبکہ تو بھی جانتا ہے سودا پورا ہو چکا ہے، اور اس وجود کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ خاموشی سے لوٹ جا، اپنی جان کی فکر کر۔ طیبہ نے نہایت سکون سے اپنی کتاب کھولی اور زویا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو چاہے کتنی ہی طاقت جمع کر لے، مگر یاد رکھ تو ایک غاصب ہے جس نے اس معصوم عورت کی ممتا کا فائدہ اٹھایا، اور میں تجھے اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گا، کیونکہ تجھ جیسے شیطانی وجود کا یہاں کوئی کام نہیں۔ انہوں نے ریحان کو تکیے کے نیچے سے صندوقچی نکالنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی ریحان نے قدم آگے بڑھایا، زویا کے بالوں نے اسے جکڑنے کی کوشش کی۔ طیبہ نے فوراً دعا پڑھی اور وہ بال جلنے لگے۔ زویا تڑپ کر فرش پر آ گری اور اسے جھٹکا لگا، وہ درد سے کراہنے لگی۔ طیبہ نے فرش پر گری زویا کی حالت دیکھ کر ریحان کو بتایا کہ بچہ زویا کے پیٹ سے نہیں بلکہ اس صندوقچی سے نکلے گا، جو اب زویا کی زندگی پر مکمل طور پر قابض ہو چکی ہے، اور یہ بڑھتا ہوا پیٹ صرف نظر کا دھوکہ ہے تاکہ وہ جناتی وجود انسانی توانائی اور خون حاصل کرے، اور جب تک یہ صندوقچی اس گھر میں موجود ہے وہ بلا یہاں سے نہیں ٹلنے والی۔ انہوں نے ریحان کو بڑے غور سے سمجھایا کہ 9ویں مہینے کے آخری دن جب زویا کو درد شروع ہوگا تو دراصل اس وجود کے نکلنے کا وقت نہیں، بلکہ وہ وقت ہوگا جب زویا کی روح صندوقچی میں منتقل ہونے لگے گی، اور اگر ہم نے اس سے پہلے یہ عمل نہ روکا تو وہ ہمیشہ کے لیے مٹی کا ڈھیر بن جائے گی، جبکہ وہ وجود انسانی روپ دھار کر ہمارے سامنے آ کر کہے لگائے گا۔ ریحان یہ سن کر بری طرح کانپ گیا۔ اس نے طیبہ سے پوچھا کہ کیا اسے ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے، جس پر طیبہ نے کہا کہ صرف ایک ہی راستہ ہے، ہمیں اس وجود کو اس وقت پکارنا ہوگا جب وہ اپنی طاقت میں ہوگا، اور پھر کرام الہی کی طاقت سے اسے وہیں قید کرنا ہوگا جہاں سے آیا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اس ہولناک رات کا انتظار کرنا ہوگا، جو زویا کی زندگی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، اور تمہاری ہمت کا امتحان بھی۔ ریحان زویا کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا تھا، ہاتھوں میں ابھی وہی برف کی ٹھنڈک تھی، مگر طیبہ کی موجودگی نے اسے ہمت دی تھی کہ شاید اپنی اس بیوی کو وہ اس جہنم سے نکال پائے گا۔ جب وہ صندوقچی کا سچ سب کے سامنے لائے اسے اس پل کا انتظار تھا۔ طیبہ نے پورے کمرے میں حصار قائم کیا اور ریحان کو تاکید کی کہ زویا کو کمرے سے باہر نہ نکالنا تاکہ وہ محفوظ رہے، باہر نکلتے ہی وہ شیطانی طاقت اسے قبضے میں لے لے گی۔ اب ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور اپنی جان کی بازی لگانی ہوگی، جس کے بعد ریحان نے وعدہ کیا تاکہ وہ اپنی اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ بسا سکے اور اس شیطان کو ہرا سکے جو اس کے گھر میں گھس آیا ہے۔ 9ویں مہینے کا آغاز ہوتے ہی گھر کے در و دیوار سے منحوسیت ٹپکنے لگی، ایسی آوازیں آتی جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ دیواریں پیٹ رہے ہو۔ ریحان کے لیے ایک ایک لمحہ کسی عذاب سے کم نہ تھا، اسے ہر وقت یہی لگتا کہ گھر میں موت کا ناچ ہو رہا ہے۔ طیبہ مسلسل جانماز پر بیٹھے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے، ان کی زبان سے جاری کلام الہی تھا، وہ مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ شیطانی طاقت اس گھر سے دور رہے۔ اب وہ طاقت اپنا پورا زور لگا رہی تھی اور زویا کی حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا۔ اس کا وجود سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، صرف اس کا پیٹ کسی پہاڑ کی طرح نظر آ رہا تھا جس کے اندر وہ تیسرا وجود بڑی تیزی سے حرکت کرتا۔ ریحان کو ایسا لگتا جیسے وہ وجود زویا کے پیٹ کی کھال پھاڑ کر کسی وقت باہر آ جائے گا، مگر طیبہ نے اسے منع کیا کہ وہ زویا کے قریب بالکل نہ جائے۔ تب انہوں نے ریحان کو اپنے پاس بلایا اور سنجیدگی سے کہا، بیٹا اب وقت بہت قریب آ گیا ہے، ہولناک رات کا آغاز ہونے والا ہے جس کا ہمیں خوف تھا، اسی لیے اب تمہیں اپنے اعصاب پر قابو پانا ہوگا۔ تمہیں اس وجود کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا اور نہ ہی تم زویا کے قریب جاؤ گے، ورنہ تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور ہم یہ جنگ ہار جائیں گے۔ ریحان نے طیبہ کی باتیں سن کر اپنا سر جھکا لیا تھا اور وہ رونے لگا۔
وہی تو اس کی زندگی کا مرکز تھی۔ وہ یہ سوچ کر تڑپ رہا تھا کہ اس کی ایک نادانی نے ان کی پوری زندگی تباہ کر دی، مگر اس نے طیابہ کو یقین دلایا کہ اب میں کسی صورت کمزور نہیں پڑوں گا، بلکہ اس طاقت کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، چاہے جان ہی کیوں نہ جانی دینی پڑے۔ طیابہ نے اسے بتایا کہ جو ہی زویا کو تکلیف شروع ہوگی تو دراصل انسانی تکلیف نہیں بلکہ وہ صندوقچی کے کھلنے کا اشارہ ہے، تبھی ہمیں سورج ان کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ وہ وجود اس صندوقچی سے باہر نکل کر انسانی روپ نہ دھار سکے بلکہ وہیں قید ہو جائے جہاں سے آیا ہے، اور زویا کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹ جائے۔ گھر میں ٹھنڈک بہت بڑھ گئی تھی کہ ریحان کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ اسے لگا کہ وہ برفیلے غار میں قید ہے، جبکہ بیرونی درجہ حرارت بالکل نارمل تھا۔ طیابہ نے سمجھایا، یہ شیطانی قوت کا اثر ہے جو ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ ہم تلاوت چھوڑ دیں اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے تمہیں ہر صورت کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی چیخ یا کوئی بھی آواز سنائی دے، مگر تمہیں خود پر قابو پانا ہے۔ تبھی ریحان کو لگا جیسے کوئی زویا کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی جانب بھاگا، مگر طیابہ نے اسے روک لیا۔ اب وہ کھیل شروع ہونے والا ہے، اسی لیے اب تم پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ انہوں نے بلند آواز میں تلاوت شروع کی۔ پورے گھر کے شیشے ایک ساتھ ٹوٹے اور بکھر گئے۔ راہداری میں موجود تمام روشنیاں بجھ گئی تھیں، جس سے ہر طرف گھوپ اندھیرا چھا گیا، اور صرف وہی پراسرار صندوقچی اب لال روشنی سے چمک رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی آگ دہک رہی ہو۔ زویا فرش پر تڑپنے لگی۔ طیابہ نے ریحان کو اشارہ کیا کہ وہ جائے نماز کے گرد بنے حصار کے اندر ہی رہے اور باہر نہ نکلے تھے۔ تب ریحان کو لگا کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے، مگر طیابہ کی تلاوت کی آواز ان سایوں کو زویا کے قریب جانے سے روک رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ کر ریحان پر حملہ کرنے کی کوشش میں تھے، مگر حصار کی وجہ سے وہ ناکام تھے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو گیا تھا۔ زویا کی چیخیں اب انسانی نہ رہی تھیں، بلکہ وہ کسی درندے کی طرح غرا رہی تھی۔ اس کا پیٹ اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا۔ اس کی صندوقچی توانائی میں منتقل ہونے لگی، جس نے ریحان کو حیران کر دیا تھا۔ طیابہ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ طیابہ کی پڑھنے کی رفتار مزید بڑھ گئی تھی۔ اب وہ صندوق کی فرش پر اچھلنے لگی اور اس میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگی جو ریحان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ زویا کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھی، چہرہ کسی بوڑھے کی طرح جھریوں سے بھر گیا تھا، جیسے اس کی تمام عمر نچوڑ لی گئی ہو۔ وہ بے بسی سے بیوی کو تڑپتا دیکھ رہا تھا، مگر طیابہ کی سخت ہدایت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتا تھا، کیونکہ جانتا تھا ایک غلط قدم ان کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسے صرف صبح کا انتظار تھا، جب یہ کالی رات ختم ہوگی اور اسے پتہ چلے گا کہ اس کا بچہ اور اس کی بیوی اس کے پاس بچیں گے یا وہ سب ہار جائے گا۔ تبھی طیابہ نے خاص تسبیح تھام لی اور زویا کے سرہانے جا بیٹھے، جہاں سے وہ سایہ اپنی پوری قوت سے طیابہ پر حملہ آور ہو رہا تھا، مگر کلام الہی کی طاقت اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ ریحان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وقت قریب ہے، اور رات کا پچھلا پہر تھا۔ طیابہ سورجن پڑھ رہے تھے۔ بیچاری زویا کی حالت اب دیدنی تھی۔ وہ کسی مردہ مچھلی کی طرح فرش پر تڑپ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں سے ایسی لہریں اٹھ رہی تھیں جیسے کوئی وجود کو اندر کی طرف کھینچ رہا ہو۔ صندوقچی ہوا میں معلق ہو گئی اور اس میں سے نکلنے والی لال روشنی نے پورے کمرے کو بھیانک رنگ میں رنگ دیا تھا۔ طیابہ تلاوت کرتے کرتے پسینے سے شرابور ہو گئے تھے۔ ریحان نے دیکھا زویا کے ناخن کالے پڑنے لگے اور اس کے منہ سے نکلنے والی ہولناک غراہٹ ایک واضح انسانی آواز میں بدلنے لگی، جو ریحان کو پکار رہی تھی کہ مجھے بچا لو ریحان، یہ بوڑھا مجھے مار دے گا اور تم اپنے بچے کو کبھی دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ریحان ایک لمحے کے لیے طیابہ کی ہدایت بھول بیٹھا، زویا کی طرف قدم اٹھانے لگا، مگر طیابہ نے اپنی تسبیح زویا کی طرف اچھالی تو زوردار دھماکہ ہوا، اور زویا کے وجود سے کالا سایہ نکل کر صندوقچی میں سما گیا، جس سے وہ لکڑی کا ٹکڑا اب ایک زندہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح دھڑکنے لگا تھا۔ ریحان مارے خوف کے وہیں بیٹھ گیا، اسے موت بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ طیابہ نے آواز مزید بلند کر دی تھی۔ زویا کا بڑھتا ہوا پیٹ اچانک پچکنے لگا جیسے اس کی ہوا نکل گئی ہو، اور زویا کے منہ سے ایک ایسی آخری چیخ برآمد ہوئی جس نے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیا، مگر اس کے ساتھ صندوقچی دڑام سے فرش پر گری اور اس کا ڈھکن کھلا۔ اندر سے کسی قدیم درندے کے رونے کی آواز آئی۔ ریحان نے دیکھا زویا بے جان ہو چکی تھی۔
جبکہ صندوقچی کے اندر سے ایک چھوٹا سا ہاتھ باہر نکل رہا تھا جس کے ناخن نوکیلے تھے۔ تایا ابا نے اس پر پڑا ہوا پانی چھڑک دیا تو وہ ہاتھ واپس صندوقچی میں سمٹ گیا، مگر اب وہ اپنی جگہ ساکت نہ تھی بلکہ صندوقچی کسی جانور کی طرح فرش پر رینگتے ہوئے ریحان کی جانب بڑھ رہی تھی، اور ریحان کو لگا اس کی سانسیں رک رہی ہیں۔ صندوقچی کے اندر سے اس کی سہیلی فرا کی آواز آ رہی تھی کہ تم نے سودا تو کر لیا، اب اسے پورا بھی کرنا ہوگا ورنہ تم دونوں میں سے کوئی نہیں بچنے والا، یہ بچہ اپنا حق لے کر ہی یہاں سے جائے گا۔ جس کے بعد صندوقچی ریحان کے قدموں میں آ گری۔ تایا ابا کی ہدایت کے مطابق وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ صندوقچی اس کے پیر سے ٹکراتے ہوئے رک گئی ہے اور اس میں سے وہی ٹھنڈک نکل رہی ہے۔ اب پھر تایا ابا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر قرآنی آیات پڑھی جس سے وہ لکڑی کا ٹکڑا جلنے لگا اور اس کے اندر سے کسی کے تڑپنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زویا نے ایک بار اپنی آنکھیں کھولی اور ریحان کو دیکھ کر مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ زویا کی ہرگز نہ تھی۔ ریحان کو اب سمجھ آیا کہ وہ بچہ زویا کے بطن سے نہیں بلکہ صندوقچی کی کوکھ سے جنم لینے والا تھا، جو زویا کی ممتا کا آخری امتحان تھا۔ ریحان کو اب اپنے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری لگ رہا تھا، مگر اس نے ہار نہ مانی اور تایا ابا کی پشت پر کھڑے ہو کر آخری جنگ لڑنے کو تیار ہو گیا تاکہ زویا کو بچا سکے۔ تایا ابا کی تلاوت عروج پر تھی اور ان کی آواز میں موجود جلال کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا۔ صندوقچی دیوانہ وار اچھلتی جا رہی تھی، اس میں سے نکلنے والی سرخ روشنی اب سیاہ دھوئیں میں بدل گئی تھی جو ریحان کے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تایا ابا نے ایک دم اپنی تلاوت کی رفتار بڑھا دی اور سورج ان کی آخری آیات اتنی بلند آواز میں پڑھی کہ زوردار دھماکہ ہوا اور صندوقچی دو ٹکڑے ہو کر فرش پر بکھر گئی۔ اور اس میں سے ایک عجیب و غریب وجود نکلا جو دکھنے میں انسانی بچے جیسا تھا مگر جلد سانپ کی طرح کھرتری تھی، اور وہ وجود تایا ابا کے قدموں میں گرا جبکہ زویا کے جسم سے کالا سایہ نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ ریحان کا دل بیٹھ گیا کیونکہ زویا بے چین ہو گئی تھی۔ تایا ابا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے وجود کے سر پر رکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہ جناتی بدصورت بچہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگا۔ اس کا جسم موم کی طرح پگھلا اور لکڑی کے ٹکڑوں میں جذب ہو گیا جہاں سے وہ نکلا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ پرسکون ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر فضا میں وہ بدبو ابھی بھی موجود تھی۔ ریحان دیوانہ وار زویا کی طرف لپکا، اس کا سر اپنی گود میں لیا، آنکھیں اس کی ابھی بھی بند تھیں اور جسم ٹھنڈا، ایسا جیسے کسی لاش کا ہو۔ ریحان نے ہمت نہ ہاری، دم کیے ہوئے پانی کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکائے تو بامشکل اس نے آنکھیں کھولی، مگر ان آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا، چمک بالکل نہ تھی، جیسے وہ سب کچھ بھول چکی ہو، اسے یہ بھی یاد نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ زویا نے بس پوچھا، کیا ہمارا بچہ ٹھیک ہے؟ ریحان کی سسکیاں نکل گئی کیونکہ وہ جانتا تھا وہاں کوئی بچہ تھا ہی نہیں، وہ صرف ایک دھوکہ تھا جس نے ان کی زندگی اجاڑ دی۔ اس نے بیوی کو گلے سے لگایا۔ تایا ابا دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے جسمانی زخم تو بھر جائیں گے مگر روح پر لگنے والے یہ نشان کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ زویا کو اسی حقیقت کے ساتھ جینا ہوگا کہ اس کی ممتا کی تڑپ نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ سورج کی روشنی کمرے میں آئی تو کمرے کا منظر بدل گیا تھا۔ صندوقچی لکڑیوں کے ڈھیر میں بدل چکی تھی۔ تایا ابا نے ان ٹکڑوں کو پرانے بوسیدہ کپڑے میں لپیٹا اور ریحان کو تاکید کی کہ انہیں کسی ایسی جگہ دفنانا جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہو، کیونکہ یہ فتنہ ختم نہیں ہوا، صرف قید ہوا ہے۔ اگر کسی نے دوبارہ اسے چھونے کی کوشش کی تو یہ خدا نخواستہ جاگ سکتا ہے۔ ریحان نے زویا کو سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور دیکھا کہ اس کا پھولا ہوا پیٹ اب بالکل برابر ہو چکا تھا جیسے وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اسے اپنی رپورٹ یاد آ گئی۔ میڈیکل کے مطابق اسے بانجھ کہا گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ قدرت کے فیصلے ہمیشہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ جب انسان ان فیصلوں کو زبردستی بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف اپنی بربادی کا سامان کرتا ہے، کیونکہ ہر خواہش کا پورا ہونا رحمت نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی وہ ایک کڑی آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ زویا مکمل طور پر ہوش میں تھی مگر گونگی ہو چکی تھی اور اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل رہا تھا، جیسے اس جناتی وجود نے جاتے جاتے اس کی آواز چھین لی ہو تاکہ وہ اس راز کو کبھی کسی کے سامنے بیان نہ کر سکے جو اس نے اس پراسرار دنیا میں دیکھا۔ ریحان اسے دیکھ کر ہر وقت کڑتا کہ اس کی محبت اسے وہ سب کچھ نہ دے سکی جو وہ چاہتی تھی۔
اسی محرومی نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ تایا ابا نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، ہر شے اپنے وقت پر ملتی ہے، کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کیونکہ جب انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا تو شیطان اسے ایسے ہی راستوں پر لے جاتا ہے جہاں خوشی تو ملتی ہے مگر قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ تم نے تو صرف اپنی بیوی کی آواز کھوئی ہے، کچھ لوگ تو اپنا ایمان بھی ہار دیتے ہیں، اسی لیے اب جو بچ گیا ہے اس کی قدر کرو اور اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لو۔ ریحان نے تایا ابا کو الوداع کیا اور واپس زویا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جس کی نظریں اب بھی اسی جگہ جمی ہوئی تھی جہاں وہ صندوق چی پڑی تھی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ اب وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور نہ کبھی کسی ایسی چیز کی خواہش کرے گا جو ان کی دسترس سے باہر ہو، کیونکہ اس تیسرے وجود نے سکھا دیا تھا کہ ادھوری خواہشات کے ساتھ جینا اس ہولناک تکمیل سے قدرے بہتر ہے جو انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ دوستو، اس کہانی اور قصے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو اپنی محرومیوں پر صبر کرنا آنا چاہیے، کیونکہ قدرت کا ہر فیصلہ حقیقتاً کسی نہ کسی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔